تفسیر القرآن۔ آج کا سبق سورۃ الشعراء کا مختصر تعارف۔ سورہ شعراء مکی صورت ہے اور اس میں 227 آیتیں اور 11 رکوع ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت کے مطابق یہ سورت سورہ واقعہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کا وہ زمانہ تھا جس میں کفار مکہ آپ کی دعوت کی بڑے زور و شور سے مخالفت کرتے ہوئے آپ سے اپنی پسند کے معجزات دکھانے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس صورت کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی گئی ہے اور کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کی طرف توجہ دلا کر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اگر کسی کے دل میں انصاف ہو اور وہ سچے دل سے حق کی تلاش کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یہ نشانیاں اس کی توحید کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں اور اسے کسی اور معجزے کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی ضمن میں پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی امتوں کے واقعات یہ بیان کرنے کے لیے سنائے گئے ہیں کہ ان کی قوموں نے جو معجزات مانگے تھے انہیں وہی معجزات دکھائے گئے، لیکن پھر بھی وہ نہ مانے، جس کے نتیجے میں انہیں عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب منہ مانگے معجزات دیکھنے کے باوجود کوئی قوم ایمان نہیں لاتی تو اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ اس بنا پر کفار مکہ کو مہلت دی جا رہی ہے کہ وہ نت نئے معجزات کا مطالبہ کرنے کے بجائے توحید و رسالت کے دوسرے دلائل پر کھلی آنکھوں سے غور کر کے ایمان لائیں اور ہلاکت سے بچ جائیں۔ کفار مکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کاہن کہتے تھے، کبھی جادوگر اور کبھی آپ کو شاعر کا نام دیتے تھے۔ سورت کے آخری رکوع میں ان باتوں کی مدلل تردید فرمائی گئی ہے اور کاہنوں اور شاعروں کی خصوصیت بیان کر کے جتایا گیا ہے کہ ان میں سے کوئی بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی۔ اسی ضمن میں آیت نمبر 224 سے 227 نے شعراء کی خصوصیات بیان کی ہیں۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ شعراء رکھا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔